كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ زندگی بے انتہا محدود اور حد درجہ مختصر، اتنی محدود اور اتنی مختصر ہے کہ اس زندگی کی اذان بھی کہی جا چکی ہے اور اس کی اقامت و تکبیر بھی کہی جا چکی ہے، بس امام صاحب کا اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھ لینا باقی۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے، ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی تھی، دوسرے کان میں اقامت و تکبیر کہی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ دستور اور قانون تو یہ ہے کہ جب اذان اور اقامت ہوتی ہے تو نماز بھی ہوتی ہے۔ یہاں اذان اور اقامت تو کہی گئی لیکن نماز نہیں پڑھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم آپ اس دنیا سے روانہ ہوں گے، مرنے کے بعد جو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی وہ اس اذان اور اقامت کی نماز۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اذان اور جماعت میں تو فاصلہ ہوتا ہے، اذان اور اقامت و تکبیر میں تو فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اقامت میں اور جماعت میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو لمبی سمجھ کر کے اس کو لایانی اور غفلت کی چیزوں میں مت گزارے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کی یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اسے کام کی چیزوں میں گزارنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، پچھلے سالوں میں، پچھلی امتوں میں لوگ ہزار ہزار سال جیتے تھے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر 950 سال رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کے لوگوں کے جو عمر کا جو اوسط ہے یہی 60 سال 65 سال، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مرنے والوں کی اکثر عمر یہی 55 سال کی ہوتی ہے، 60 سال کی ہوتی ہے، 70 سال کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی 90 کے دہے کو چھوتا ہے یا 100 سال پورا کرتا ہے تو لوگوں میں، گھروں میں، بازاروں میں اس کا چرچا اور تذکرہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی میرے بھائیوں، کسی کو کتنی بھی لمبی عمر دے دی جائے، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی نہایت مختصر لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو وہ دنیا میں آیا تھا، آج دنیا سے جانے کا اس کے ہاتھ میں پروانہ مل گیا۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر دی گئی۔ حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت اس لمبی زندگی کے تعلق سے آپ کا کیا تاثر اور خیال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ایسا محسوس ہوا دخلت من باب وخرجت من باب آخر، مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ میں گھر کے اگلے دروازے سے داخل ہوا، پچھلے دروازے سے نکل آیا، مجھے بیچ میں رکنے کا، پڑاؤ اور ٹھہراؤ کا کسی قسم کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔
میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہوتی ہے، لیکن دنیا سے جانے میں کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ دنیا میں آنا تو اس طرح ہوتا ہے، دادا آتے ہیں، پھر والد آتے ہیں، پھر خود کی باری آتی ہے، پھر اپنی اولاد ہوتی ہے، لیکن پھر اولاد الاولاد ہوتی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا سے جانے کی کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جن ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، انہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفناتا بھی ہے۔ کیا ہم اپنے درمیان نوجوانوں کی لاش کو نہیں اٹھتا دیکھتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے نوجوان بچے کے جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہمارے گاؤں میں فلاں صاحب زندہ ہیں، ابھی تو میرے پردادا حیات ہیں، ابھی تو میرے دادا حیات ہیں، ابھی تو میرے الحمدللہ والد صاحب حیات ہیں، میرے چچاؤں کا سلسلہ ابھی باقی ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ حقیقت سے انکار کرنا ہے اور جان بوجھ کر کے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا میں آنے کی تو ترتیب رکھی ہے، لیکن خداوند قدوس نے دنیا سے بلانے کی ترکیب نہیں رکھی۔ میرے بھائیوں، ایک تو ہماری یہ زندگی مختصر ہے، دوسرے یہ کہ یہ زندگی ہمیں اپنے من چاہی نہیں گزارنی ہے، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت و حیات کا جو یہ نظام قائم کیا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کون سا بندہ سب سے زیادہ بہترین، اچھی اور عمدہ زندگی گزار کر کے آتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ہم نے یہ جو موت و زندگی کا سلسلہ قائم کیا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ ہمارا بہترین زندگی گزار کر کے جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس تاک اور انتظار میں ہے، اور اللہ نے بہت صاف اور صراحت کے انداز میں فرمایا کہ یہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی ہے، کل قیامت کے دن ہم اس کا حساب و کتاب لیں گے۔ بہت صاف انداز میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس شخص نے رتی کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا، اور جس شخص نے کوئی برائی کا کوئی غلط کام کیا ہوگا، چھوٹا سے چھوٹا کیا ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا۔ بلکہ آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس۔ جب تک ایک آدمی میدان محشر میں 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، تب تک اس شخص کو میدان محشر سے ہٹنے اور ٹلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیا ہوں گے وہ 5 سوال کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو کچھ 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم میدان محشر سے ہٹ نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا۔ یہ بتاؤ میں نے تمہیں 60 سال کی، 55 سال کی، 70 سال کی عمر دی تھی، یہ عمر تم نے کہاں گوائی، تم نے کہاں صرف کی، اور کہاں تم نے اس کو ضائع اور برباد کی۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ یہ بتاؤ کہ زندگی کا سب سے حسین جو مرحلہ تھا وہ جوانی کا مرحلہ تھا، اس میں تمہارے قوہ مضبوط تھا، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت تھی، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت تھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت تھی، پیروں میں چلنے کی صلاحیت تھی۔ الغرض سب سے اچھا زندگی کا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جوانی کا مرحلہ کہاں گزارا۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جب سوال زندگی کا کر لیا گیا تو زندگی تو ابتدا سے لے کر کے انتہا سب کو شامل ہے، تو پھر جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیوں کیا گیا؟ وجہ بھی ظاہر
دنیا میں کتنے ماں بہن اور بھائی بچے ایسے ہیں جن کی زندگی میں سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ میں یہ سوچ کر کے میرے یہ تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھلا کیا ہوگا جو علاوہ جمعہ کی نماز کے اور کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے؟ جب اس شخص کو یہ سزا مل رہی ہے جو قضا کر دیتا تھا یا تاخیر سے پڑھتا تھا، مکروہ وقت میں پڑھتا تھا، اول وقت میں نہیں پڑھتا تھا، فضیلت کے وقت میں نہیں پڑھتا تھا، تو اس شخص کا بھلا کیا حال ہوگا جو سرے سے نماز کو کسی قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا؟ حالانکہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے اور شروع میں عرض کیا کہ نماز دوسری چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن ایک مسلمان سے عبادات میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب و کتاب لیا جائے گا وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ نماز ہوگی۔ جس کی گاڑی یہاں سے نکل گئی آگے کے مرحلے اس کے لیے کرنا آسان ہوگا، لیکن اللہ خدا نخواستہ جس کی گاڑی یہی نماز میں پھنس گئی تو پھر اس کے لیے آگے کے مرحلے دشوار سے دشوار تر ہوتے چلے جائیں گے، مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے آج کے اس اجلاس سے آپ نے جان کر کے سن کر کے، آدمی اگر صبح کا بھٹکا ہوا ہو شام کو واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا۔ نماز کا اہتمام فرمائیں اور نماز کو سنجیدگی سے لیں۔ کسی بھی حال میں آدمی کو نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور کسی حال میں بھی نماز آدمی سے معاف نہیں ہے۔ ہم سے اور آپ سے 5 وقت نماز ادا نہیں کی جاتی۔ میں اس اسٹیج سے خدا کی قسم کھا کر کے یہ کہہ سکتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ اللہ کے بندے اور بندیاں میرے علم میں ہیں، نہ ان سے اشراق چھوٹتی ہے، نہ ان سے چاشت کی نماز چھوٹتی ہے، نہ ان سے اوابین کی نماز چھوٹتی ہے، فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ تہجد کی نماز ان کے پورے سال کی زندگی کے معمولات میں شامل ہے۔ تو ایک سوال ہوگا، آخری جو سوال ہوگا وہ سوال ہوگا معلومات تو تم نے کتابوں سے، موبائل سے، علماء کے ساتھ مل کر کے ان سے سن کر کے بڑی اکٹھا کر لی۔ معلومات اکٹھا کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، علم اصل مقصود نہیں ہے۔ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے ایک درخت تو ہو لیکن اس کے اوپر کوئی پھل نہ ہو۔ علم مقصود نہیں ہے، عمل مقصود ہے۔ جب عمل ہی حاصل نہیں ہے تو پھر علم کے حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آخری بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں، آج کل موبائل کی دنیا ہے اور آج کا دور وہ دور ہے کہ اگر آپ کو گناہ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کا خوف۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو بہت ممکن ہے آپ گناہ کریں اور آپ کے بغل میں لیٹنے والی آپ کی بیوی کو بھی خبر نہ ہو۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس ایئر فون ہے، آپ کے پاس لیڈی ہے، آپ غلط سنیں، غلط لوگوں سے باتیں کریں، اجنبی لڑکیوں سے باتیں کریں، سب کچھ ممکن ہے۔ میں مفتی صاحب کا مفتی صاحب بھی بنا رہوں، میری عرفی حیثیت بھی باقی رہے اور ایسے گناہوں بھی میں مبتلا رہوں، ایسا ممکن ہے۔ اب تو وہ دور ہے اگر اللہ کا خوف ہے تو آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی اب ایسی چیز بچی نہیں ہے جو آدمی کو گناہ سے بچا سکے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہر مسلمان ہر وقت 7 خفیہ کیمروں کی نظر میں، 1 2 نہیں 7 خفیہ کیمروں کی نظر میں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ہر گناہ سب سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے اپنا گناہ نہیں چھپا سکتے۔ اللہ کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چونٹی ہو، چھوٹا سا سوراخ ہو، وہ اس میں کیا کھاتی ہے، کیسے رہتی ہے، اللہ جل شانہ کو سب کچھ پتا ہے۔
ایک آدمی کا اپنی نوکرانی پر دل آ گیا، اتفاق سے گھر میں کوئی تھا نہیں، اس کی نیت بگڑ گئی، اس نے یہ کہا کہ سارے کھڑکی سارے دروازے سب بند کر دو۔ اس اللہ کی بندی کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیر لگی تو صاحب بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کیا ہو رہا ہے؟ کون سی کھڑکی ایسی ہے جو تم سے بند نہیں ہو پا رہی ہے؟ مجھ سے بتاؤ، میں بند کرتا ہوں۔ تو اس اللہ کی بندی نے ایک عجیب و غریب جواب دیا، فرمایا مخلوق جس کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی صاحب وہ تو بند ہو چکی ہے، خالق جس کھڑکی سے دیکھتا ہے وہ بند مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ میں ہمت ہو تو بند کر دیجئے۔ سب سے چھپا سکتے ہو، کیا اللہ سے بھی چھپا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے تمام تر اعمال دوشنبہ کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بھی ہمارے اعمال کا علم ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اچھے اعمال حضور کے پاس پہنچیں اور حضور کو خوشی ہو۔ میرے بھائیوں، جب ہم گناہ کریں گے کوئی زمین کا حصہ تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر بولنے کی گواہی دے دیں گے اور زمین گواہی دے گی یہاں زنا ہوا تھا، زمین گواہی دے گی یہاں موبائل کا مس یوز اور غلط استعمال ہوا تھا، زمین بتائے گی یہاں قتل کیا گیا تھا، زمین بتائے گی کہ یہاں ناحق مارا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کیا وہ اللہ جو زبان کے اس لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتے ہیں، کیا وہ اس زمین کے اندر بولنے کی طاقت نہیں دے سکتے؟ اللہ زمین کو بولنے کی طاقت دیں گے اور زمین گواہی دے گی۔ اور یہ یاد کرو تم کہیں بھی گناہ کرو گے زمین کا کوئی نہ کوئی خطہ اور حصہ ضرور ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے کندھے پر ہمیں ڈرانے اور متنبع کرنے کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کرامن کاتبین کو بٹھا رکھا ہے، وہ ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، ان کو ہمارے تمام اعمال کا پتہ ہے۔ سب سے چھپا سکتے ہو، ان کرامن کاتبین سے نہیں چھپا سکتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، اور اس طرح لکھا جا رہا ہے، اس طرح لکھا جا رہا ہے کہ ہم کچھ لکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے، لیکن نام اعمال میں اس طرح لکھا جا رہا ہے وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا رہی ہے۔ وَوُضِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس میں تو تمام تر گناہ درج ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ کوئی گناہ چھوٹا ہوا ہو۔ اس طرح ہمارے اور آپ کے گناہ لکھ کے جا رہے ہیں۔ یہ زبان گواہی دے گی۔ ہم تو دنیا میں باتیں بنا لیتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے تھے، ہماری بات کو موڑ کر کے پیش کیا گیا، اس دن زبان خود یہ گواہی دے گی کہ ہمیں کیا کیا بلوایا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، جہاں ہم گناہ کریں گے ہمارے اعضاء اور جوارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمارا ہاتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے پیر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمارے ہاتھ پیر ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا اس منہ کی زبان پر ہم تالا لگا دیں گے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ہاتھ بولے گا کہ ہم نے یہ غلط کام کیا تھا، پیر بولے گا کہ ہمارا یہ غلط استعمال کیا گیا تھا، جسم کا ہر انگ خود بخود گواہی دے دے گا۔ جو بولتی تھی اس کو گونگا بنا دیا جائے گا، اور جو جسم اب تک گونگے تھے ان کو بولنے کی صلاحیت دی جائے گی۔ میرے بھائی، کون نادمی ہے جو اپنے گناہ کو چھپا سکے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، چھپی سے ادنا چیز کوئی چھپانا بھی چاہے گا زبردستی تو چھپا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ مسلمان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، کرامن کاتبین اس کے ساتھ ہیں، وہ بھلا کیسے تصور کر لیتا ہے کہ میں رات کی تنہائی میں تنہا ہوں
ایک مسلمان اور ایک مومن تنہا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خلوت کے جلوت کے گناہوں سے تو ہم بچتے ہیں، لیکن خلوت کے گناہوں سے بچنے والوں کی تعداد میں اگر یہ کہوں آٹے میں نمک کے برابر ہے تو شاید مبالغہ بھی نہیں ہوگا اور شاید غلط بھی نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے والے احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم